خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو اسلام۔ باہر والوں کو آواز آ رہی ہے؟ چلو شکر ہے جی۔ مہربانی کر کے ان بچوں کو بٹھا دیں یا ان کو اوپر بھیج دیں۔ آج صبح ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم سبوں کو خداوند نے اپنی حضوری میں اپنے گھر میں آنے کا فضل بخشا ہے، اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سبوں کو ایک اور سال بھی خدا نے ہمیں بخشا ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ سال ہم سبوں کے لیے باعث برکت سال ہو۔ جو لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں ان کے لیے میری اصلاح یہ ہے کہ کوشش کریں نہ صرف جاب کی حد تک محدود رہیں بلکہ اپنا بزنس اس سال کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ اپنا بزنس کرنے کی کوشش کریں گے، خدا کے کلام میں لکھا ہے میں تیرے ہاتھ کے کام میں برکت دوں گا۔ اور نہ صرف 25-30 ہزار روپے والی نوکری تلاش کریں بلکہ اس سال 2021 کے اندر یہ دعا مانگے، خداوند میرا اپنا بزنس ہونا چاہیے، میرا اپنا کاروبار ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہاں ہمارے ایسے بیٹھے ہیں اپنا بزنس کرتے، اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے چند سالوں میں، چند مہینوں میں جب آپ اپنا بزنس کرتے ہیں خداوند آپ کو ترقی دے گا، خداوند آپ کو سرفرازی بخشے گا۔ اور آپ دیکھیں گے آج دنیا کے لوگ بزنس میں ترقی کر رہے ہیں، کاروبار میں بڑھ رہے ہیں۔ سو ہماری دعا یہ ہے خدا کرے اس سال کے اندر ہی ہمارے اپنا لوگ بزنس کرنے والے ہوں، اور جب آپ کریں گے چھوٹے پیمانے سے بھی خدا کی برکت، خدا کی حضوری آپ کو کثرت کے ساتھ بڑھائے گی۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ انتہائی حالات کو دیکھتے ہوئے، جبکہ دنیا بدل رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، لوگ بدل رہے ہیں، گھر بدل رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، اور ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو ہم خدا کے کلام میں سیکھنے کو ہیں انتہائی اہم ترین حصہ ہے، اور یہ میری اور آپ کی زندگیوں کا انتہائی اہم ترین حصہ ہے۔ ناپاک قوتیں اور تاثیریں اور بدروہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسیح کا انکار کیا جائے، کہتے ہیں دنیا کی ساری کتابوں کو مان لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر نہ مانی جائے تو اس کتاب کا انکار اور اس کتاب سے منکر رہا جائے۔ پر یاد رکھیے دنیا کو زندگی بخشنے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ دنیا کو تبدیل کر دینے والی جو کتاب ہے وہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کہا تم کتاب مقدس کو پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ کتاب تو وہ ہے جو تمہیں میری بابت سکھاتی ہے۔ ساری بائبل کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا نجات دینے والا ہے، خدا زندگی دینے والا ہے، خدا رہائی دینے والا ہے، اور یسوع مسیح اس دنیا میں آیا نجات دینے کے لیے ہے۔ آدمی 100 سال زندہ رہے اور مسیح پر ایمان نہ لائے، کیا 100 سالہ زندگی اس کو بچا سکتی ہے؟ ہم بے شک پرانے لوگ کہیں اے بابا سونے دی پوڑی چڑھ کے مریا جی، او پاویں دوزخ دی پوڑی چڑھ گیا ہے۔ لوگ کہیں یہ کوئی اور لمبی زندگی پا کر گیا ہے، پر اس لمبی زندگی سے بہتر ہے تھوڑی زندگی ہو، اور وہ تھوڑی زندگی خدا کے کلام کے ساتھ وفاداری میں گزرے۔ سارے نبیوں کی بہت بہت لمبی زندگیاں رہی ہیں۔ ابراہیم 175 سال تک جیتا رہا، یوسف 110 سال تک زندہ رہا، پر ان سب سے چھوٹی زندگی، محدود زندگی، کم زندگی جس کی رہی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ 33.5 سالہ زندگی، اور 30 سال کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے دریائے یردن میں جا کر اس سے کیا لیا ہے؟ بپتسمہ لیا ہے۔ 3.5 سال مسیح نے منادی کی ہے، اور 33.5 سال یسوع
इस जमीन पर जिंदा रहे। बड़ी कम जिंदगी रही है, पर जितनी कम जिंदगी रही है पर वो इस जमीन पर फतहमंद जिंदगी बसर करके गए हैं, कामयाब जिंदगी बसर करके गए हैं। और इस जमीन पर खुदावन यीशु मसीह ने फातेह जिंदगी गुजारी है। मेरी और आपकी जिंदगी के साल शायद हम अपने पैदा उनके दिन को तो जानते हैं, लेकिन अपने मरने के दिन को नहीं जानते हैं। लेकिन जाने या ना जाने, हम जब तक इस जमीन पर जिंदा रहे, मेरी और आपकी जिंदगी से हमेशा खुदावन यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। मत्ती की इंजील में चलिए। मत्ती की इंजील, इस मत्ती का महसूल लेने वालों की चौकी पर बैठा हुआ है। आप दूसरे लफ्जों में कहेंगे ये टैक्स कलेक्टर है मत्ती, और इसके पास से यीशु गुजर रहा है। दाऊद यीशु मसीह ने उसे कहा, मेरे पीछे आजा, मेरे पीछे हो ले। इसने ऑफिस को लिया, ताला मारा, ऑफिस को किया इसने बंद, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यह खुदावन यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा है। यीशु ने पतरस, याकूब, यूहन्ना, जब्दी के दोनों बेटों को भी अपने जालों की मुरम्मत कर रहे थे। यीशु उनके पास से गुजरा है, तो यीशु ने उन्हें भी ये दावत दी है कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको माही गीर से क्या बनाऊंगा, आदमगीर तुम्हें बनाऊंगा। वो जाल छोड़कर, अपनी कश्तियां छोड़कर दावम यीशु मसीह के पीछे चले आए। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, मसीह के पैरोकार हो गए, मसीह के पीछे आए। मत्ती ने भी अपना ऑफिस बंद किया है, अपना सब कुछ उसने वाइंड अप किया है। मैं कभी कभी ये सोचता हूं, यीशु की आवाज में ऐसी कुदरत पाई जाती है। वो एक बार जिससे बोलते थे, कलाम करते, वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना ने अपने जालों को छोड़ा, कश्तियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और वो यीशु के पीछे आए। उन्होंने आवाज दी मत्ती को, उसने अपना सब कुछ छोड़ा है, यीशु के पीछे आया है। पौलुस ये कहता है, जितनी चीजें मेरे नफा की थी, मैंने उन सारी चीजों को मसीह की खातिर क्या समझा है, मैंने उन सारी चीजों को मैंने कूड़ा समझा है, और मैंने उन सारी चीजों को करकट समझा है। आप बताइए, गंदगी को कोई घर में रखेगा? क्या ऐसा कभी होगा? 5 दिन का कूड़ा घर के अंदर पड़ा हो, 5 दिन की गंदगी घर के अंदर पड़ी हुई हो, फौरन गंदगी को घर से बाहर निकालते हैं। और पौलुस ये कहता है, जितनी चीजें मेरे नफा की थी, मैंने उन सारी चीजों को मसीह की खातिर जो है मैंने कूड़ा समझा हुआ है, मैंने करकट समझा हुआ है, मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया है। मेरे बहनों भाइयों, शायद आप 2020 के अंदर कुछ चीजों को अपने साथ जोड़े हुए हैं और आप सोचते हैं मैं इन चीजों के साथ ही जिंदगी बसर करूंगा, लेकिन खुदा इस साल आपको ये कह रहा है, ऐसा फैसला कर ले जो चीजें खुदा को नापसंद हैं, एक ब्रीकेस के अंदर उन्हें बंद कर दे और अपनी जिंदगी से दूर ले जा, अपनी जिंदगी से दूर फेंक दे। अपनी पुरानी जिंदगी पर कभी गौर फिक्र ना करते रहे, कभी सोच विचार ना करते रहे, कल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ है, पुरानी बातों को भूल जाइए। आपको जो खुदा का कलाम नई जिंदगी बसर करने के लिए कह रहा है, आप जो मसीह में है, खुदा का कलाम ये कहता है वो नया मखलूक बन गया है। और मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, देख मैं सारी चीजों को नया बनाने की कुदरत रखता हूं। वो सारी चीजें नई बना सकता है। मत सोचिए कि मेरी जिंदगी के अंदर नाकामियां हैं, मत सोचिए कि दुनिया का नाकाम तरीन शख्स बन चुका हूं। अगर आप नाकाम हो चुके हैं, आप बिजनेस में नाकाम हो चुके हैं, आप फैमिली में नाकाम हो चुके हैं, आप माशरे में नाकाम हो चुके हैं, एक है जो आपको कामयाब कर सकता है, एक है जो आपकी जिंदगी को बाबरकत जिंदगी बना सकता है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो आपकी जिंदगी को बाबरकत जिंदगी बना सकता है। पिछली चीजों को नजर अंदाज कीजिए, पिछली चीजों को अपनी पीठ के पीछे फेंकिए, पिछली बातों को मत सोचते रहिए। कोई आके याद दिलाए ना भाई, 6 महीने पता है ना पहला की कीता सी, आपने कहिए भाई 6 महीने पहले जो कुछ हुआ है, हमने वो सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और दरवाजे बंद करके हमने चाबियां भी फेंक दी हैं। अब वो दरवाजे खुलने के नहीं हैं,
अब मसीह में आते हुए मसीह ने हमारी जिंदगियों में नए दरवाजे खोले हैं, और नए दरवाजे उसने निजात के खोले हैं, नए दरवाजे उसने बरकत के खोले हैं, नए दरवाजे उसने हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोले हैं। आप दुनिया में कभी नाकाम हो नहीं सकते हैं। चाहे आप संडे मैगजीन में अपने सितारों को पढ़ना शुरू कर दें या किसी और चीज को पढ़ना शुरू कर दें, ये सारी आवाजें यही आएंगी, ये महीना तेरे लिए मुश्किल रहेगा। कई कहते हैं जून का महीना मुश्किल है, कई कहते हैं मई का महीना है। ये सारे महीने आपके लिए बाबरकत तब बन सकते हैं अगर आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम आएगा। आपके लिए जून का महीना भी बाबरकत रहेगा, आपके लिए मई का महीना भी बाबरकत रहेगा, आपके लिए साल का कोई भी महीना क्यों ना हो, आप सबके लिए वो बाबरकत महीना बन सकता है अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर है। वो आवाज दे के कह रहा है, मती मेरे पीछे आ जा। आप आगे पीछे जहां हैं, अगर आप अपने दिल पर हाथ रखें तो रूहुल कुद्स आपको आवाज देगा। अगर आप अपने दिल पर हाथ रखें, मसीह आपको आवाज देगा, बेटी मेरे पीछे आ जा, मैं तेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। ऐ मेरे बेटे मेरे पीछे आ जा, तेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी सारी फिक्रें उठाने के लिए तैयार हूं। कोई तेरा मददगार ना रहे, लेकिन मैं तेरा खुदा तेरा मददगार रहूंगा, तेरा बोझ उठाने वाला हूं, तेरी बीमारियां दूर करने वाला हूं। आमीन। सो मती को यीशु ने बुलाया। मती का दूसरा नाम क्या था? लावी। इसे लावी भी कहा। इसने मसीह की ज़ियाफत अपने घर में की, शुक्रगुजारी की। चलिए, मती की इंजील का कहना यह है कि खुदावन यीशु मसीह बतौर बादशाह है। फिर सुनिए, मती की इंजील का निचोड़ और मती की इंजील का सारा खुलासा यह बयान करता है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो सारी दुनिया का बादशाह है। 10वां बाब पढ़िए। ये वो लफ्ज मैं पढ़ने लगा हूं जो खुदावन यीशु मसीह ने अपने मुंह से अदा किए थे। 32वीं आयत, बस जो कोई ने मेरा क्या करे? इकरार करे। इकरार क्या है? हम यीशु पर ईमान लाते हैं, हम यीशु को कबूल करते हैं, यीशु को जानते हैं। अगर कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, चाहे वो मसीही हो और चाहे वो गैर मसीही हो, चाहे वो आपकी जॉब वाली जगह हो या चाहे आप किसी और माशरे के किसी भी जगह पर मौजूद हो, मेरा और आपका इकरार यह होना चाहिए, मेरा और आपका इकरार यह होना चाहिए कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का कदूस है, यीशु खुदा की जात का नक्श है। फिर सुनिए, हमारा इकरार यह होना चाहिए कि यीशु जो है यह खुदा का बेटा है। यह कैसे हो सकता है, क्यों कर हो सकता है, यह एक अलग टॉपिक है, पर हमारा ईमान यह है उसके बेटा होगा। ले तेरे यहां बेटा होगा और तूने उसका नाम यीशु रखना है। दा का बेटा कहलाएगा, मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यीशु खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा की जात का नक्श है वो। आमीन। ये ना समझिए खुदा कोई बड़ा खुदा है, यीशु उससे छोटा खुदा है, पाक रूह से और छोटा खुदा है। मैंने मैसेज एक सुना, उसका कहना यह है कि खुदा बाप और यीशु जब मिल जाएं तो तीसरी ताकत रूहुल कुद्स बन जाती है। मैं हैरान हो गया इस बात से। देखिए, एक अलग मेरा मौजू है, पर मेरा कहना यह है जो कुदरत खुदा बाप में है वही कुदरत उसके इकलौते बेटे यीशु के अंदर भी है। खुदा सारी दुनिया के गुनाह माफ कर सकता है या नहीं? खुदा माफ कर सकता है। यीशु ने एक से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। लोगों ने कहा ये कुफर बकरा, ये क्या कह रहा है?
یسوع نے وہاں پر یہ کہا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. ایک 50 کلو کی آٹے کی بوری ہے, آپ نے کہا جی 5 کلو آٹا دے دو, آپ کو 5 کلو آٹا دے دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے جو 50 کلو والی آٹے کی بوری ہے اس کا ذائقہ کوئی اور ہے, اور آپ نے جو اس میں سے تھوڑا سا نکال کے الگ کر لیا ہے, کیا اس کا کوئی ذائقہ اور ہے؟ دونوں کا ذائقہ ہے ایک جیسا, دونوں کی طاقت ایک جیسی ہے, پر وہ تھوڑا مقدار میں کم آیا ہے. اگرچہ کہ یسوع خدا کی ذات کے اندر خدا کا مجسم کلام تھا, اور اس کی ذات سے اس زمین پر جب وہ آیا تو خدا کا کلام کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے. جیسی اس کی خدائی ہے, انسانی آنکھ اسے دیکھ کر کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے. اس نے اپنے آپ کو خدا کے قبضہ میں رکھنے کی چیز ہے نہ سمجھا ہے. جو قدرت خدا باپ میں ہے وہی قدرت اس کے اکلوتے بیٹے یسوع میں بھی ہے. فلپس یہ کہتا ہے تو نے کئی بار یہ ذکر کیا ہے میرا باپ یہ کرتا, میرا باپ یہ کہتا, جب دعا کرو اے ہمارے باپ. تو نے کئی بار باپ کا ذکر کیا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی ہمیں بھی اپنا باپ سکھا بتا. یسوع نے اس سے کہا فلپس میں اتنی مدت سے تیرے ساتھ ہوں اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنا باپ دکھا. بھائی میں تو تجھے یہ کہتا ہوں جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے میرے باپ کو دیکھا ہے, کیونکہ میں باپ کے اندر موجود ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے. اگر کوئی باپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہے تو مجھے سجدہ کرے, تو گویا اس نے کسے سجدہ کیا ہے؟ اس نے مسیح کو سجدہ کیا ہے. اگر کوئی میری پوشاک کو چھوئے تو گویا اس نے کس کی پوشاک کو چھوا ہے؟ اس نے باپ ہی کی پوشاک کو چھوا ہے, کیونکہ باپ مجھ میں رہتا ہے اور میں اس کے باپ میں رہتا ہوں. میں اور باپ دونوں ایک ہی ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. سو یسوع قدرت میں کم نہیں, یسوع جلال میں کم نہیں, یسوع قدرت میں کم نہیں اور اس کے جلال میں کم نہیں. جو قدرت اس کی ہے وہی قدرت اس کے اکلوتے بیٹے یسوع کی ہے. انسانوں میں سے پیدا ہونے والا انسان ہے اور جانوروں میں سے پیدا ہونے والا جانور ہے. اور پرندوں میں سے پیدا ہونے والا کون ہے؟ پرندوں میں سے پیدا ہونے والا وہ پرندہ ہی ہے. آپ نے اگر جو بیج بویا ہے, اگر آپ نے گندم کا بیج بویا ہے تو کون سی چیز نکلے گی بھائی؟ اگر گندم کا بیج بویا ہے تو گندم کے بیج کی جگہ گندم ہی نکلے گا. اگر انسانوں میں سے پیدا ہونے والا انسان ہے, جانوروں میں سے پیدا ہونے والا جانور ہے, اور اگر پرندوں میں سے پیدا ہونے والا پرندہ ہے, تو یہ خود ہی انصاف کر کے بتا دیجئے کہ جو خدا میں سے اس زمین پر پیدا ہونے والا وہ کون ہے؟ اور انسانوں میں سے انسان پیدا ہو, پرندوں میں سے پرندہ پیدا ہو, اور خدا میں سے پیدا ہونے والا کیا ہے؟ وہ خدا ہی تو ہے. وہ خدا کا اکلوتا بیٹا اس زمین پر آیا ہوا ہے. یار وہ بلا رہا ہے متی میرے پیچھے آ. اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا کیا کرو گے؟ اقرار کرو گے. ایک شخص کے نا یہ سوفر روڈ پر پیر کے انگوٹھے پر چوہے نے کاٹ لیا, فرش پر نیچے گھر میں لیٹا ہوا تو چوہے نے اس کو کاٹ لیا ناخن پر, اور پوری ٹانگ میں انفیکشن پھیل گیا. کہن بھائی صاحب جلدی آؤ, اس کے لیے دعا کریں, اب جلدی آئیں. میں گیا, ساری ٹیم کو لے کر دعا کی اس کے لیے. خداوند اس بندے کو شفا دے, خداوند اسے شفا دے. خدا کی حضوری آئے, اسے چھوئے اور وہ ٹھیک ہو جائے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد دوسرے دن پھر اسے وہی مشکل ہو جائے. کرتے 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 وہ ہاسپٹل چلا گیا. ہاسپٹل بلایا گیا, جی دعا کرو, اس کی حالت ہی بڑی خراب ہے. میرے سامنے اپنے بھائی کو کہتا مجھے مار ڈال, جتنی تکلیف میں اٹھا رہا ہوں نا, اذیت میں اٹھا رہا ہوں, اس سے بہتر ہے مجھے مار ڈال. اسے شفا نہیں ملی, مر گیا وہ. میں گیا جنازے پر اس کے, میں اس کے گھر والوں کو کہہ رہا ہوں اس کے لیے بڑی دعائیں ہم نے کی ہیں,
یہ شفا پائے. پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی, یہ شفا اسے نہیں ملی, مر گیا یہ. تو اس کے گھر والوں نے جو مجھے بتایا وہ سنیے ذرا, شفا کیوں نہیں ملی. انہوں نے کہا پادری صاحب اس کی شادی ہوئی اور ہم نے اس کی شادی کروائی اپنے ہی لوگوں میں, کرشنوں میں. پھر اس نے ایک اور شادی کی, وہ بھی کرسچن سے کی اس نے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس نے یہ شادی نہ گھر میں کی نہ چرچ میں کی, بلکہ اس نے شادی نہ کورٹ میں بھی نہیں کیا. وہ کسی اور مذہبی جگہ پر چلا گیا, سمجھ جائیں کہاں پر ہے. وہ کسی اور مذہبی جگہ پر چلا گیا شادی کرنے کے لیے, اور وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, سمجھ لیں وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی کتاب بیچ میں رکھی ہوئی ہے, اور وہ تو یہ سواب کا کام سمجھیں گے نا, کوئی آیا ہوا ہے, چاہے وہ دل سے ایمان لائے یا نہ لائے, سمجھ اسے ہو یا نہ ہو, پر جو مسیح کا اقرار کرنے والا ہے وہ مادی چیزوں کے پیچھے کبھی بھی مسیح کا انکار نہیں کر سکتا ہے. وہ وہاں بیٹھا ہوا ان کی مذہبی عبادت گاہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ دوسری عورت کو لے کر آیا ہوا ہے. کہیں گے بھائی جی شفاعت کلام سناؤ, برکت کلام سناؤ, معاشرے دی گندگیاں دی کی سناندے رہندے ہو. بار یاد رکھیے بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا ہے. بائبل میں لکھا ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ. یہ بائبل خدا کا کلام ہے, چاہے کسی کو برا لگے, چاہے کسی کو اچھا لگے, چاہے کوئی آئے یا نہ آئے, لیکن جو انجیل کی تعلیم ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر انجیل کا پیغام دیا جائے گا اور انجیل کا پیغام سنایا جائے گا. کیا تعلیم پائی ہے؟ کسی اور عبادت خانہ میں چلا گیا, صرف کس لیے چلا گیا؟ وہ اس لیے وہاں پر چلا گیا اس نے شادی کرنی ہے. تو پہلا لفظ انہوں نے کہا جی انکار کرو کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, انکار کرو کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. اور اس نے ان کی جماعت میں کھڑے ہو کر یہ انکار کیا ہے کہ ہم کسی یسوع پر ایمان نہیں لاتے ہیں کہ جو باقی ذات کا نقش اور خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. شادی ہوئی, اس کا سب کچھ ہوا, بن گیا اس کا, اور اسے دے دیا گیا. سوچنے لگا زندگی آسان ہو جائے گی, آسان نہیں ہوگی. خداوند نے اسی آیات کے اندر یہ کہا ہے اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو میں بھی اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا, اور اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا انکار کر دو گے کہ نہیں جانتے, تو یسوع نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے تمہارا کیا کر دوں گا, اور انکار کر دوں گا. خدا کا کلام کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. بہت سارے لوگ مسیح کا انکار کرتے ہیں. اچھا کئیوں نے نا نام ہی بڑا مکس اپ کر کے رکھا ہوتا ہے, یا کئیوں نے اسی پر اپنے نام کے ساتھ مسیح نہیں لگایا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی جی میرے نہ مسیح لگ گیا نا تو جتھے میں نوکری کرنا اونا مینو وہ تو کاٹ ہی دینا, یا جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مسیحی ہے. پر یاد رکھیے اس زمین کے اوپر مسیحی ہونا باعث شرم کی بات نہیں ہے, بلکہ اس زمین پر مسیحی ہونا باعث فخر کی بات ہے کہ میں زندہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہوں جو ساری دنیا کا خالق مالک ہے, قادر مطلق ہے, وہ میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں. میں چلا گیا کوئٹہ منادی کرنے کے لیے. اسکول کے پرنسپل تھے, ساتھ میڈم تھی, باقی کچھ اور لوگ تھے. کھانے پر بلایا گیا. ایک سوال ہے پادری صاحب جی کرو. یہ بندہ جو تھا اپنا مسیحی تھا یہ, اور اس نے دوسرا مذہب قبول کیا اور اس کو چرچ سے دیا نکال. اب یہ دوبارہ چرچ میں آنا چاہ رہا ہے, آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ میں نے کہا اس کو مت آنے دو. اس کو کیا کرو؟ اس کو مت چرچ آنے دو, اگر کھانے دو. اسے پتا چلے کہ مسیح کا انکار کرنے سے
کیا کیا سزا جو ہے اس زمین پر ملتی ہے. پر مجھے بتائیے ایک اور نے بھی مسیح کا انکار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا یا نہیں؟ ایک بار کیا تھا. دا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے یہ کہا تھا ابن آدم ضرور صلیب پر اونچے پر چڑھایا جائے گا، مر جائے گا، قتل کیا جائے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. 12 شاگردوں میں ایک شاگرد تھا، اس کا نام پترس تھا. کہا یہ جاتا ہے سب سے زیادہ عمر رسیدہ جو شاگرد تھا وہ پترس تھا، اور سب سے کم عمر کا جو شاگرد تھا وہ یوحنا رسول تھا، جس نے یوحنا کی انجیل لکھی، پھر اس نے مقاصوہ کی کتاب بھی لکھی. اور یوحنا وہ شاگرد تھا جب یسوع لیٹا کرتے تھے، اپنے سارے شاگردوں میں آرام کرتے تھے، تو یوحنا جو ہے اپنا سر یسوع کے سینے پر رکھ کر وہ لیٹا کرتا تھا. کہا یہ جاتا ہے اگر یسوع کے دل کی دھڑکن اگر کسی شاگرد نے سنی ہے اپنی کانوں سے تو وہ یوحنا رسول ہے جو خداوند یسوع مسیح کے سینے پر اپنا سر رکھا کرتا تھا. ایسا مسیح سے پیار کرنے والا یہ شاگرد ہے. اور پھر یسوع مسیح کی ماں کو سنبھالنے والا بھی یہی شاگرد ہے. اور اسی شاگرد پر خداوند یسوع مسیح نے پتمس کے جزیرہ میں یسوع نے آخری کتاب اسی یوحنا پر ظاہر کی کہ پتمس کے جزیرے میں یسوع نے آ کر اس سے کہا کہ جو باتیں ہونے والی ہیں اور جو گزر گئی ہیں اور جو چل رہی ہیں ان ساری باتوں کو ایک کتاب کے اندر لکھ لے. تو یسوع نے یہ کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم قتل کیا ہے. پترس فوراً بول اٹھا، کہنے لگا خداوند میرے ہوتے ہوئے یہ دن تجھ پر ہرگز سے نہ آئے گا. وہ یہ کہہ رہے کبھی نہیں آئے گا. یسوع نے اس کی طرف غور سے دیکھا. ایک جگہ پر یہ لکھا ہے یسوع نے کہا اے شیطان دور ہو، تو کون ہے جو خدا کی باتوں کا لحاظ نہ کرے اور تو انسانوں کی باتوں کا لحاظ کرے؟ جو کچھ بھی ابن آدم کے حق میں لکھا گیا ہے وہ سب کچھ اس کا پورا ہونا ضرور ہے. اور اس سے پہلے کہ مرد 3 بار مانگ دے تو 3 بار دینے سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے انکار 3 بار تو میرا انکار کرے گا. وہ کہہ رہا نہیں تیرے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، تیرے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. پر یسوع یہ کہہ رہے کہ تو آج نہ 3 بار میرا انکار کرے گا. اور کئی بار میں اور آپ بھی اپنے فائدے کے لیے، نفع کے لیے کئی بار اپنے کریکٹر سے، چال چلن سے مسیح کا انکار کر رہے ہیں. کبھی نہ سوچئے کہ ہم اس زمین پر مسیح کا انکار کریں. جب مسیح کو باغ گثسمنی میں لے گئے، اسے پکڑ لیا گیا، آدھی رات کو بند عدالتیں کھلوا دی گئی تاکہ اس کا انصاف کیا جائے، اسے عدالت میں کھڑا کر کے اسے مجرم ٹھہرایا جائے. ایک لڑکی نے پترس سے دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے تو بھی جو ہے یسوع کے ساتھ ہے، تو بھی گلیلی ہے. تو یسوع گلیلی کے ساتھ ہے. اس نے انکار کر دیا ہے. یہ کہہ رہے میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہی ہے. چند لمحے کے بعد یہ عدالت میں کھڑا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے کہ یسوع پر کیا فتویٰ جاری کیا جا رہا ہے. پھر اسے کہا گیا، ایک شخص آیا کہنے لگا میں نے تجھے اس کے ساتھ دیکھا ہے. پترس نے پھر انکار کیا ہے. اور تیسری بار ایک اور نے آ کر کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ تو اسی کے ساتھ ہے. پترس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ میں اس سے قسم بھی کھائی ہے اور قسم کے ساتھ اس نے کیا کی ہے؟ اپنے اوپر لعنت بھی کی ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ یسوع پر لعنت کر رہا ہے. وہ یسوع پر لعنت نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ قسم کھا کر اپنے اوپر یہ لعنت کر رہا ہے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا. بائبل مقدس کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یسوع کے اپنے شاگرد پترس نے جس سے یہ کہا گیا تھا کہ تو پترس ہے، میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے کبھی بھی تجھ پر غالب نہیں آئیں گے. اس نے 3 بار انکار کیا. کیا یہ چیزیں کلام میں قلم بند ہیں کہ نہیں؟ وقت بچانے کے لیے میں زبانی پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں متی 26 باب کی 17ویں آیت کے اندر، یعنی 17 آیت کے اندر یہ لکھا ہوا اس نے 3 بار انکار کیا ہے. پھر آگے چلیے
مسیح نے کوئی اسے جواب نہیں دیا ہے. پھر آگے بڑھیے, مسیح مر گئے, صلیب پر مر گئے, وہ قبر میں چلے گئے. پھر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے. وہ بند کمروں میں شاگردوں کے پاس جا رہے ہیں اور بند کمروں میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں تمہاری سلامتی ہو. یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے, پترس کے پاس آئے. پترس, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا کہا پترس نے؟ کیا کہا؟ اس نے کہا خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. تو یسوع نے اس سے کہا اچھا اب تو میری کیا چرا؟ بھیڑے چرا. یہ تیری منسٹری ہے, تو نے اقرار کیا ہے, یہ تجھے ایک نئی منسٹری دے رہا ہوں, میری بھیڑے چرا. چند لفظوں کے بعد یسوع نے پھر اس سے پوچھا پترس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یسوع نے کہا خداوند تو آپ ہی جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ تو میرے بھیڑے چرا. پھر یسوع تیسری بار اس سے یہ پوچھ رہا ہے, کہہ رہے خداوند کیوں آپ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ آپ اگر کہنا کہ ہمارے لیے بائبل میں سے پڑھا جائے کہ ہم کتنی محبت رکھتے ہیں, تو آپ کے لیے میں مکاشفہ کی کتاب میں سے وہی حوالہ پڑھ سکتا ہوں. آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی یہی حوالہ پڑھ سکتا ہوں. آج کی کلیسیا سے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. پہلی محبت کیا ہے؟ میاں بیوی کی شادی ہو, شوہر کام پر گیا ہوا ہو, بیوی کھانا پکا کر اس کا انتظار کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جیسے ہی آتا ہے نا چھتی آتا وہ کھانا تیار ہے, دونوں مل کے کھائیے. آپ کا انتظار صبح سے کیا جا رہا ہے کھانا کھانے کے, کوئی مہینہ لنگ جائے. آپ آ رہے ہو تو کھا لے, میں بعد ہی آؤں گا. پھر اکیلے اکیلے کھانا شروع ہو جاتا ہے. کیا ان کی محبت میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ یاد رکھیے خدا یہ کہتا ہے, آج کی کلیسیا سے یہ اس کی آواز ہے. معاشرہ جیسے مرضی بدل رہا ہے, جیسے مرضی کلچر بدل رہا ہے, ڈیزائننگ بدل رہی ہے, فیشن بدل رہا ہے, اور یاد رکھیے میں نے اور آپ نے معاشرے کا اثر اپنے اوپر نہیں لینا ہے, بلکہ جو اثر میرے اور آپ کے اوپر یسوع کے کلام کا ہے, اس کے خون کا اثر ہے, ہم نے وہی اثر معاشرے کے اوپر چھوڑتے جانا ہے. معاشرہ اور تو آپ کو کچھ کہے گا کرنے کے لیے, لیکن خدا کا کلام آپ کو کچھ اور کرنے کے لیے کہے گا. پر یسوع تیسری بار پترس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تیسری بار پترس یہ کہہ رہا ہے خداوند آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں پترس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یسوع ایک ہی لفظ بار بار مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, ورنہ آج کی کلیسیا نے کہنا تھا کہ آپ پترس کو دیکھیے, اس نے بھی تو 3 بار مسیح کا انکار کیا ہے, پر بائبل نے کیسا اس کا بیلنس کیا ہے. اگر اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا ہے تو پترس نے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کا 3 بار اقرار بھی کیا ہے, اور تینوں بار یہ کہہ رہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں, اور یسوع یہ کہہ رہا میرے بھیڑے چرا. کبھی اپنی زندگی سے مسیح کا انکار نہ کیجیے. گیا ہمارا ایک بندہ, صرف اسے نشان ہی آتا تھا, اور پتہ نہیں کچھ آتا تھا کہ نہیں, نشان ہی آتا تھا, اور ہم سارے نشان میں ہی چلو اپنی عزت سمجھ رہے تھے, نشان آتا ہے یہ چلا گیا ہے. وہ سمجھا میری قابلیت مجھے آگے لے کر آئی ہے, یا میرا تجربہ مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے, اور اسے یہ نہیں پتا پوری ملک کے اندر تیرے لیے دعائیں کی جا رہی ہے, اور خدا تجھے یہاں پر آگے لے کر آیا ہے تاکہ تو اپنے کردار سے, اپنی گواہی سے مسیح کا اقرار کر سکے. پر اس نے انکار ہی کر دیا ہے, اس نے یسوع کا انکار ہی کر دیا ہے. شاید کسی جگہ کتابوں میں وہ بند ہو, اس کے کارنامے بند ہو سکتے ہیں, پر خدا کا کلام یہ کہتا ہے اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا
میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. بائبل میں ایسی گواہیاں ملتی ہیں. چل ایک نوجوان کی پڑھ لیں, رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے 7واں باب 54 ورس, اعمال کی کتاب میں 7واں باب. کلیسیا کے اندر, مقدسوں کے اندر, کلیسیا کی جماعت میں جب تک دکھ اور تکلیف نہ آئے, پھر سے سنیے ذرا, جب تک کلیسیا کے اندر دکھ اور تکلیف نہ آئے کلیسیا کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. جب تک کلیسیا کے اندر دکھ نہ آئے اس وقت تک خدا کا جلال کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگا. کلیسیا کے اندر اظہار ثانی آئے گی, کلیسیا کے اندر دکھ آئیں گے. اگر آپ دعا کریں خداوند میری زندگی سے دکھوں کو ختم کر, خدا سوچے گا اس نے کبھی میرا کلام پڑھا ہی نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے یسوع دنیا میں دکھ اٹھائے اور ہم اس دنیا میں دکھ نہ اٹھائیں. جب وہ دکھ اٹھا کر گیا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی ہر روز اس زمین پر دکھ اٹھانا ضرور ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس زمین پر دکھ اٹھائیں گے تو دکھ اٹھانے کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کریں گے, بادشاہی بھی اس کے ساتھ کریں گے. جب مجھ ہرے درخت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو تم سوکھے درختوں کے ساتھ کیا کچھ ہے نہ ہوگا. جب کلیسیا پر دکھ آئے گا یہ دعا میں آگے بڑھے گی, دعا میں آگے بڑھے گی, روزے میں آگے بڑھے گی. لیکن اگر دکھ نہ آئے تو پھر سوچیں گے دعا کا ٹائم ہو گیا, چلو 10 منٹ بعد چلے جائیں گے. ہوں تو پرستی شروع ہوئی ہے, چلو 10 منٹ بعد چلے جائیں گے. کلام شروع ہو گیا, چلو 10 منٹ بعد چلے جائیں گے. وہ کرتے کرتے ایسے ہی وہ گزرتا چلا جائے گا. لیکن جب جب کلیسیا پر ظلم برپا ہوا ہے انہوں نے, اور یہ روزے دعا کے اندر خدا کی حضوری میں بیٹھے رہے ہیں. میں اس نوجوان کا ذکر یہاں کرنا چاہ رہا ہوں جو کلیسیا کی طرف سے پہلا شہید ہوا ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں ہمارے مسیحی نوجوان شراب پیتے ہوئے مر گئے, اور کچی شراب پیتے ہوئے مر گئے. یہ پوری دنیا میں خبر پھیل گئی, بستی کے اندر اتنے نوجوان کچی شراب پی کر مر گئے. اخباروں میں آیا, نیوز میں آیا, اور شرم آتی ہے کہ کوئی نوجوان اس طرح کی حالت میں مر جائے. پر کیا ہی اچھا ہے کہ کوئی یسوع کے نام پر شہید کیا جائے اور یہ پوری دنیا میں خبر پھیل جائے کہ یہ نوجوان مسیح کے نام پر شہید ہوا ہے. مر تو جانا ہی ہے, ایسی یاد چھوڑ کر جائیں. مرنے کے بعد بھی دنیا, یا تو دنیا دو لوگوں کو یاد کرتی ہے, یا تو دنیا یاد کرتی ہے بہت اچھے لوگوں کو, تو یہاں دنیا یاد کرتی ہے چنگائی ان کو. پر ایسی یاد دنیا میں چھوڑ کر جائے کہ جانے کے بعد بھی دنیا یاد کرے کہ یہ نوجوان مسیح ہے, یہ عدالتوں میں گیا ہے, مر گیا ہے, شہید ہو گیا ہے. تھوڑا کتا بھی مر جائے تو شہید ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ شہید ہے. چلیں شہادت کا جو رتبہ ہے دنیا دے یا نہ دے, لیکن آسمان ایسے شخص کو جانتا ہے. یہ کلیسیا میں شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں چل گئے. یہ اسٹیفنس ہے اور یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر کرتا ہے. یہ اسٹیفنس ہے, یہ فضل سے, روح سے بھرا ہوا ہے. یہ اسٹیفنس ہے, یہ روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا ہے, یہ روح القدس کی قدرت سے مامور ہے. اور اگر آپ 13 باب میں, اعمال کی کتاب کے 13 باب میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ رسولوں نے, بزرگوں نے 7 نوجوانوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. ہاتھ اس لیے رکھا تھا, بیوائیں آتی تھی چرچ میں, یتیم بچے آتے تھے نا, تو ہمارے جیسے بڑے بڑے کہتے اوے انہوں پیچھے کرو, عبادت ہو رہی ہے, ابھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. کرتے کرتے انہوں نے یہ بات بزرگوں کو بتائی, ہم چرچ آتے ہیں, کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہم پر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کلام کے خادم ہو, آپ کلام کی خدمت میں لگے رہو گے. ہم اپنے درمیان 7 لوگوں کو چنتے ہیں جو بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کریں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے بیواؤں کو جو چرچ میں آئے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہے. یتیم بچوں کو جو آئیں پریشان آئیں, آپ نے ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا, ان پر ہاتھ رکھنا, ان کی فکر کرنی ہے.
तो जो 7 लोगों को मसार मखसूस किया गया, स्टीफनस भी उन्हीं में था। इसकी मिनिस्ट्री है कि ये यतीमों और बेवाओं की खबरगिरी लेता है, लेकिन इसके साथ ये कहा गया है कि ये नौजवान रूह कुद्दस की कुदरत से क्या है, ये भरा हुआ है, ये रूह कुद्दस की कुदरत से ये मामूर है, इसे रूह कुछ मिला हुआ है, ये यीशु की गवाही देता है, ये हर जगह खड़ा होकर ये कहता है आमीन। काश खुदा करे हर संडे यहां पर लोग आगे आके गवाही दें, ठीक है। ऐ कोई ना कहे मैनू शर्म आंदी है, अंगे भाई साहब मैनू शर्म आंदी है, तुसी कह दो। काश खुदा करे आप में रूहुल कुद्स का मसा और दिलेरी ऐसी भरी हुई हो, आप आगे कहे सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूं, या कहे सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पिछले हफ्ते खुदा मुझे वहां ले गया और वो सारे गैर कौमों के दे मैं बीच में खड़ा हो गया। शायद आपने सुना हो जियो पर एक प्रोग्राम आता 50 मिनट, उस एंकर का नाम मेरे जेहन से निकल रहा, 50 मिनट, अब वो बंद हो गया। वो प्रोग्राम आता और वो सवाल स्टूडेंट से, कॉलेज के स्टूडेंट से वो सवाल करता। एक शख्स ने कहा खड़े होकर, उन्होंने सवाल किया वो कौन सा नबी है जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है। तो एक शख्स नौजवान वहां खड़ा हुआ, वो कहने लगा वो ये है जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है, लेकिन वो तो जादूगिरी की मदद से वो मुर्दों को जिंदा करते थे, वो ये करते थे। और उसी में एक नौजवान बेटी बैठी हुई थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो कह रहे ठहरिए ठहरिए सुनिए क्या कह रहे, आप क्या कह रहे हो, उन्होंने जादू की मदद से जो है वो मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने कोई जादू नहीं किया। जाके तौरात में जाके पढ़िए, इंजील में जाके पढ़िए, आप पढ़िए, ज़बूरों में जाकर पढ़िए, ये सारी इल्हामी किताबें ये सारी शहादत देती है कि उन्होंने कोई जादू की मदद से वो मुर्दों को जिंदा नहीं किया है। अगर उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है तो रूहुल कुद्स की कुदरत से मुर्दों को जिंदा किया है। अगर उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है तो पाक रूह की कुव्वत से उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है। ये मुल्क मेरा और आपका मुल्क है। इस मुल्क की आने वाले वक्तों के अंदर भाग दौड़ संभालने वाले मैं और आप ही है। कहेंगे हालेलुया। ये रूहुल कुद्स से भरा हुआ था। जब आप रूहुल कुद्स से खाली होंगे ना, आपको दूसरों के ऐप नजर आएंगे। फिर सुनिए, जब आप रूहुल कुद्स से खाली होंगे आपको दूसरों के ऐप नजर आएंगे। जब आप रूहुल कुद्स से खाली होंगे आप कहेंगे ये कुछ भी नहीं है, और कलाम कोई ताकत थोड़ी है, एक जज्बे का नाम हो सकता है। लेकिन जब आप रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएंगे, रूहुल कुद्स ये आप पर अयां करके रख देगा कि कलाम किसी जज्बे का नाम नहीं है, बल्कि कलाम खुदा की कुदरत है, और कलाम खुदा की कुदरत है, और खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। क्या जरूरत नहीं कि आप रूहुल कुद्स से भरे हुए हों, आप पाक रूह से भरे हुए हों, दुआ का नाम ही ना लिया जाए। कौन सी बहन दुआ करे, ये कहा जाए दुआ के लिए खड़े हो जाए, आप में कोई यहां शुरू हो कोई वहां शुरू हो, पता चले ये जमायत जो है ये रूहुल कुद्स से भरी हुई जमायत है, ये पाक रूह से भरी हुई जमायत है। कहेंगे हालेलुया। आज जरूरत है निकलिए, और अपनी बस्ती में, गलियों में, कूचों में देखिए कई नौजवान ऐसे हैं और जो आज भी मंशियात में घिरे हुए हैं, आज भी शराब में घिरे हुए हैं। आप कहें खुदावन मुझे ऐसी कुव्वत दे, ऐसी ताकत दे। मैं मिसाल दे देता हूं बाइबल में से। एलिया मर्द खुदा था या नहीं था? था या नहीं था? एलिया पर खुदा का मसा था या नहीं था? एक ही नौजवान के पास से गुजरा, उसने चादर उस पर डाली है। उन्होंने कहा छड़ो दुआ कौन करे, समझाए इनू केड़ा, वक्त बहुत ज्यादा, मैंने आगे जाना है। उसने चादर ही डाली और आगे गया है। वो 12 जोड़ी बैल है, 12वें के साथ वो खुद है। जो उसकी चादर, एलिया की चादर एलीशा पर आई है, वो कोई हलचल हुई है ना करे। आपके हाथों पर रूहुल कुद्स का मसा हो, आप जिसके ऊपर हाथ रखे उसकी जिंदगी बदले। आप जिसके ऊपर हाथ रखे हो वो सोचे ये हो क्या गया है, वो सोचे ये हो क्या रहा है। आमीन। एलीशा भागा गया। ओ भाई जी ठहर जो ठहर जो ठहर जो। कहने लगा मैंने तुझे क्या कहा है? कहने लगा जरा काम करके आए हो पीछे, ये क्या आपने चादर फेंकी है, मेरे अंदर कुछ हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं पहले अपनी माँ बाप को चूम कर आने दे, पहले अपनी माँ
کہنا میں جا رہا ہوں قربانی کی جا رہا. کہاں چلا گیا؟ ایلیشا کے پیچھے, ایلیا کے پیچھے چلا گیا. ایلیا کے بعد ایلیشا خدمت میں آیا ہے. اور دیکھیے بڑے موج سے اسٹیفنس کیسا ہے؟ روح القدس کی قدرت سے خالی ہے یا بھرا ہوا ہے؟ یہ کب بھرا ہوا ہوگا تو اس کے اندر اور ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اور ڈالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے پہلے خالی کرنا پڑے گا. اگر میں اور آپ پہلے اپنے آپ کو خدا کے مصباح پر خالی کریں گے تو خالی کرنے کے بعد وہ آپ کو اپنے روح القدس کی قدرت سے کیا کرے گا؟ وہ بھرے گا. یہ دور روح القدس کا دور ہے. نہ کرے ہماری نوجوان نسل جو موبائلز پر زیادہ وقت گزار رہی ہے, جو انٹرنیٹ پر زیادہ وقت گزار رہی ہے. روٹی نہ بھی ملے تھے خیر کی ہونا چاہیے رہے. پہلے کسی گھر میں جاتے تھے, اسلام جی اسلام کی حال جی ٹھیک ہو خیریت ہے. آج جاتے ساری قدم رکھ کے پہلے مجھے وائی فائی کا کوڈ تے دسیا ذرا, باقی چیزیں بعد میں. لیکن خدا کرے, ہماری یہ دعا ہے کہ خدا کرے کہ ایسا وقت یہ آئے کہ ہمارے نوجوان بچے روح القدس سے معمور ہو, وہ پاک روح سے بھرے ہوئے ہو. آمین. یہ اسٹیفنس روح القدس سے بھرا ہوا ہے. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. آمین کر دوں؟ آمین ہو جائے. لکھا یہ ہے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جھی میں جل گئے, دانت پیسنے لگے. مگر اس نے کیا کیا ہے؟ جن کے پاس بائبل ہے انہوں نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی ہے. انہیں خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا, دیکھو آسمان کو کھلا ہوا اور ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر کان بند کر لیے. ایک دل ہو کر جب شہر سے باہر نکال کر سنسار کرنے لگے. اور انہوں نے گواہوں سنسار کرنے لگے. اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک نوجوان کے پاؤں پر رکھ دیے. پس یہ اسٹیفنس کو سنسار کرتے رہے. اور وہ پاک روح سے بھرا ہوا جسے پتھر مارے جا رہے ہیں. آپ کو پتھر لگتے ہیں یا نہیں؟ شاید آج کوئی سچ مچ کے پتھر آپ کو نہ مارے, لیکن آپ کو باتوں کے پتھر وہ ضرور ماریں گے. آپ کو باتوں کے پتھر. وہ گیت ہم گاتے تھے, یسو تیرا نام سدا جپتے رواں گے, تھا تیرے کماں نو بیان کریں گے. لوکی پتھر مارن تے اسی ہسدے رواں گے تے تھا تیرے کماں نو بیان کریں گے. کوئی بندہ گانے لگا نا, تیرا یسو تیرا نام سدا جپتے رواں گے تے لوکی پتھر مارن اسی اگو وٹ کے ماراں گے. تو اسے کہا یہ تو نے کیا گایا ہے؟ تو نے کہا بھائی جی دنیا ساری اینجی کر دی ہے, گاتے تو ہم ہیں کہ لوکی پتھر مارن اسی ہنس کے سواں گے. پر اس پر غور کیجئے, یہ نوجوان لڑکا کیسا خوبصورت نوجوان ہے. اس کے منہ میں خدا کا کلام ہے. اور یہ گواہی کیا دے رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں. یسوع کے بارے یہ لکھا ہوا ہے اس کے لیے جس سے میں کہتا ہے خوش ہوں. یہ نوجوان شہید ہو رہا ہے, اس سے پتھر مارے جا رہے ہیں. اور ایک اور بڑا زبردست ٹیررسٹ وہاں پر موجود ہے. کون ہے وہ؟ پالوس, جو پہلے ساؤل تھا. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے زور سے مارو. وہ بھی یہ کہہ رہے اسے زور سے مارو. کہہ رہے اس کا یہی حال ہونا چاہیے. پر یہ بندہ مرد خدا جو ہے یہ روح القدس کی قدرت سے یہ بھرا ہوا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں. اسے یسوع نظر آیا. کہاں پر؟ آسمانوں پر. اسے خدا باپ کا تخت نظر آیا ہے. لیکن یہ شہید ہو گیا. مرتے مرتے یہ کہہ رہا ہے
یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا اور میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خداوند اس کلام سے ہم سب کو برکت دے.